أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنی التفکر والتدبر یا اللہ مجھے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے بما یتلوہ لسانی من کتابک ہر اس لفظ پر جو میری زبان آپ کی کتاب سے پڑھتی ہے والفہم لہ اور اس کی سمجھ عطا فرمائیے والمعرفت بمعانی اور اس کے معنی کی معرفت عطا فرمائیے والنظر فی عجائبی اور اس کے عجائبات کی پہچان کرائیے والعمل بذالک ما بقیت اور اسی کے مطابق عمل کرنا عطا فرمائیے جب تک میں زندہ ہوں انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف جس سٹی میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ جل جلالہ و سبحانہ العظیم فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ وہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی عظمت اور بڑائی والا ہے اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں، اپنے ایکشنز میں هو العظیم فی ملکہ و سلطانہ وہ عظمت اور شان والا ہے اپنی بادشاہت میں، اپنی اتھارٹی میں، اپنے سلطان میں هو العظیم فی خلقہ و امرہ وہ عظمت و شان والا ہے اپنی کریشن میں، اپنے حکم میں هو العظیم فی کبریائہ و جبروتہ وہ عظمت والا ہے اپنی کبریائی اور اپنی مائٹ میں هو العظیم وہ عظمت و شان والا ہے فی قوتہ و قدرتہ اپنی قوت میں اور اپنی قدرت میں هو العظیم وہ عظمت اور شان والا ہے فی مغفرتہ و رحمتہ اپنی مغفرت اور رحمت میں هو العظیم وہ عظمت اور شان والا ہے فی غناہ و کرمہ اپنی رچنس، اپنی غنا میں اور اپنے کرم میں هو العظیم فی ثوابہ و عقابہ وہ اپنے ثواب اور سزا میں بھی عظیم ہے هو العظیم فی تدبیرہ و تصریفہ وہ اپنی پلاننگ اور اپنی تصریف میں بھی انتہائی عظمت اور شان والا ہے وہو العلی العظیم وہی ہے بلند مرتبہ، عظمت والا اور شان والا اور ایسے عظمت والے رب نے ہمارے پاس اپنا کلام بھیجا جو کہ بہت ہی عظمت اور شان والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جن میں ایک حق ہم نے پڑھا تھا حفظ کرنے کا اور ایک حق ہم نے پڑھا تھا تلاوت کا اور ایک حق کے اوپر ہم نے بات کی تھی وہ قرآن مجید کی آیات پر تدبر کرنے کا حق اور اس حوالے سے ہم سلف صالحین کا عمل دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں ابن عون کہتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں
جو میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ علم حدیث ہے، مسلمانوں کو اسے ضرور سیکھنا چاہیے اور اس کے متعلق دوسروں سے دریافت کرنا چاہیے۔ دوسری بات، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور لوگوں سے اس کے مطالب اور معارف کی تحقیق کرتے رہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کا ذکر ہمیشہ بھلائی کے ساتھ کریں، کسی کی برائی کا ذکر نہ کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے جو قرآن پڑھنے کا انداز تھا وہ ایسا ہی تھا۔ عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب قرظی کو کہتے ہوئے سنا کہ یقیناً میں رات بھر صرف اذا زلزلت اور القاریہ ہی پڑھتا رہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، ان دونوں سے زیادہ کچھ نہ پڑھوں اور ان کو ہی بار بار پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں۔ یہ بات مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی رات میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھوں، یا یہ کہا کہ میں گھٹیا کھجوروں کی طرح قرآن کو بکھیرتا جاؤں۔ یعنی قرآن مجید کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے سلف صالحین بھی بہت پرٹیکولر تھے، اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ چاہے کم پڑھیں لیکن غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے ساتھ پڑھیں، بنسبت اس کے کہ وہ جلدی جلدی پڑھ کر بہت ساری کوانٹٹی میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ اور پھر جب ہم تک قرآن پہنچا اور ہمارے دور تک آتے آتے لوگوں کی توجہ کس پر ہو گئی ہے؟ کوانٹٹی پر، اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کے حوالے سے عام طور پر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا ہے، رائٹ؟ اور قرآن مجید کے ساتھ جو قرآن مجید کو سیکھنا ہے، جو لرننگ ہے قرآن مجید کی، جب آپ 5 لیولز کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی 5 لیولز کے اوپر قرآن مجید کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تب قرآن مجید کو سیکھنے کا حق آپ ادا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کو سننا۔ اور یہ جو تدبر کے حوالے سے جو پہلی چیز کہی گئی ہے وہ یہی کہ جس سورہ کے اوپر بھی آپ تدبر کر رہے ہیں اس کی تلاوت کو آپ بار بار سنیں ایک ہی سٹنگ کے اندر۔ اور دوسری چیز ہے کہ خود تلاوت کرنا، اور تلاوت کیسے کرنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر کرنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، رائٹ؟ اور ہر حرف کی ادائیگی پراپر طریقے سے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی آیات کو جن کو ہم سن رہے ہیں، جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا حفظ بھی کرنا ہے، اور پھر ان آیات کے اوپر تدبر کرنا ہے۔ اور تدبر کا مطلب کیا ہے کہ آیات کی روشنی میں اپنے عمل کو، اپنے آپ کو انٹرسپیکشن کرنا ہے، رائٹ؟ ایویلویٹ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات جو بات کہہ رہی ہیں کیا وہ میرے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات جس بات سے منع کر رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر وہ ہوں، تو اگر ہیں تو میں ان کو نکالوں جس بات سے منع کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ میں نہ پاؤں جو قرآن مجید کی آیات مجھ سے تقاضا کرتی ہیں تو پھر میں کیا کروں؟ ان کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی، ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ہے تدبر، رائٹ؟ آپ غور و فکر جب اس بات پہ کرتے ہیں کہ اچھا میرے اندر کیا نہیں ہے، یہ مجھے اپنے اندر کیا ڈیولپ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور آیت کیا کہہ رہی ہے، تو اس طرح یہ سارا تدبر جو ہے وہ پھر ایونچولی عمل کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنی ساری زندگی ان 5 لیولز آف لرننگ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے، قرآن مجید کو سیکھتا رہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے زندگی بھی تھوڑی ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی فیز میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو آلریڈی قرآن پڑھ لیا ہے۔ عام طور پر جب لوگ تفاسیر پڑھ لیتے ہیں یا کوئی کورس کر لیتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے تو قرآن آلریڈی پڑھا ہوا ہے، یا اگر کبھی انہیں قرآن مجید کی کلاس میں جانے کا موقع بھی مل جائے تو وہ اپنے آپ کو کلوز کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی مجھے پتہ ہی ہے۔ یاد رکھیے کلام اللہ کا ہے، اور سمجھنے والے کون ہیں؟ بندے۔ خالق کا کلام ہے، مخلوق کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو ایک دفعہ میں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف فیزز میں مختلف ایکسپیرینسز کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے، اپنے تجربات کے اعتبار سے۔ کبھی کسی بات کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں پہلے نہیں تھی، رائٹ؟ یا کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں ہمیں، جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب ہمیں اپنی غلطی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ غلطی ہمارے اندر شروع سے موجود ہوتی ہے، وہ پہلے نظر نہیں آئی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ قرآن مجید، اب جو آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے زندگی کا، یہ آپ جن فیلنگز کے ساتھ آئے ہیں، یا جو بھی آپ کے حالات ہیں، آپ کا جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے، یا جو آپ سمجھ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، وہ بہت فرق ڈال دیتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں۔ تو اس لیے کبھی بھی قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مجھے آتا ہے،
ٹھیک ہے، جو انسان یہ سمجھتا ہے اس نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور پرابلم ہمارے ساتھ ہے، ایک تو انڈرسٹینڈنگ کی پرابلم تو ہے ہی ہے، دوسری پرابلم کیا ہے، ادھر ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں، ادھر بھول جاتے ہیں، اور بہت دفعہ کیا لگتا ہے کہ ارے اس آیت میں یہ بات تھی، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے پہلی دفعہ سنی ہے۔ Right؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے زندگی بھی کم ہے، اس لیے جب بھی قرآن مجید کے سامنے بیٹھے ہیں تو ایسے بیٹھے جیسے آج پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی بالکل ایک اوپننس کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طریقے سے کھول کر۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آپ لینے والے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھیں گے کہ میں نے تو آلریڈی یہ تفاسیر پڑھ رکھی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے دروازہ بند کر دیا ہے، اب کوئی بات جو سمجھنے کی ہے وہ بھی آپ نہیں سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ایک انسان اپنی لرننگ، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا وہ موقع جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی بھر کے لیے دیا ہوا ہے، ایک انسان اس کو کلوز کر لیتا ہے۔ رائٹ؟ اور قرآن مجید کے حفظ کے حوالے سے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یاد دلاتی چلوں کہ قرآن مجید کی آیات کا حفظ کرنا، اگر آپ کی تجوید بالکل درست ہے تو پھر قرآن مجید کی آیات کا حفظ کرنا ہمارے لیے ہر طرح کی خیر اور بھلائی تک ایکسیس دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر تدبر ہمارے دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ کوئی انسان جو قرآن مجید کے اوپر تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، اس کا دل زندہ نہیں ہے۔ Right؟ تو کتنی زبردست بات ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے لائف ٹائم ایک ایسی اپرچونٹی کریٹ کی ہے، لائف ٹائم ایک ایسا موقع ہمیں پرووائڈ کیا ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگی میں ساتھ ساتھ رہے تاکہ ہم اپنے دل کو اس کو زندہ رکھ سکیں۔ Right؟ اور 30 جز قرآن مجید کا آخری جز ہے جس کے اندر صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن کتنی پاورفل ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات میں کتنی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی پاور کے ساتھ وہ باتیں ہمارے دل تک پہنچائی ہیں۔ اور الحمدللہ جس 30 کی سٹڈی کرتے کرتے ہم سورۃ الانفطار تک پہنچ گئے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفطار کی آیات کی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے، لیکن سب سے پہلے استماع۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے،
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ تو یہ جو علمت نفس ما قدمت و اخرت، یہ جواب شرط ہے، یعنی اذا جتنی بھی آیات آ رہی تھی، یعنی اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا تو پھر اس وقت علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے تو اس کا جواب کیا ہے؟ علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر انسان ریئلائز کر لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے تو ہر انسان ریئلائز کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان ریئلائز کر لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ تو جب سب انسانوں کو، جب سب لوگوں کو قبر سے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا تو اس وقت ہر انسان اس کو یہ ریالٹی ہٹ کر جائے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اور ہم نے لاسٹ ویک اس کے اوپر بات کی تھی کہ ہم جو چیز فارورڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے۔ بہت دفعہ تو انڈو کرنے کا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، لیکن پھر وہ موقع تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہمیں اپنے آگے بھیجے ہوئے کاموں کو انڈو کرنے کا موقع ہے، لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ سب انسان ایٹرنیٹی میں پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت ہر انسان یہ ریئلائز کر لے گا کہ اس کے پاس انڈو کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب کچھ بھی انڈو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی سورہ میں بھی ایک سوال تھا، وہ کیا تھا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر تم جا رہے ہو؟ اور یہاں پر جو سوال ہے وہ زیادہ سٹننگ بھی ہے اور زیادہ امبیرسنگ بھی ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے تیرے رب کے بارے میں جو بہت عزت والا ہے۔ یہ جو یا ایہا ہے بیسیکلی یہ ایک انتباہ کے لیے، وارننگ کے لیے ہے۔ اگر کوئی توجہ نہ دے رہا ہو تو یا ایہا کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور یہ یا ایہا الانسان بہت پاورفل ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اس طرح بھی سمجھا گیا ہے کہ یا ایہا الانسان جو فرمایا گیا ہے اس کا انگلش اور یا اردو میں ترجمہ کرنا جو اس کی ٹون میں ہے اس کو ایکسپریس کرنا، مطلب ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں اے انسان، رائٹ؟ لیکن اصل میں اس کے اندر نہ صرف وارننگ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پین بھی ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے بہت سوری فیل کرتا ہے، جب آپ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کے لیے بہت سیڈ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ رائٹ، وہ آپ پر چیخ چلا نہیں رہے ہیں، وہ آپ کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے بہت کنسرن ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو یہ کہنا چاہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو آپ کی ٹون یا آپ کا انداز جو ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ تم کیا کر رہے ہو، نہیں؟ تو جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا حسرت علی العباد، بندوں کے اوپر حسرت، بندوں پر افسوس، کیا نقصان کیا انہوں نے اپنا۔ تو یا ایھا الانسان میں وارننگ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسرن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا کیا انسان نے، یہ کیا کر رہا ہے وہ۔ اور ہمارے لیے لفظ الانسان استعمال کیا گیا۔ الانسان کا جو لفظ ہے اس کے ایک سے زیادہ روٹ ورڈز ہیں جس کی بنا پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا پہلا جو روٹ ورڈ لیا گیا ہے وہ نسیہ، نون سین یا، نسیہ، اور نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ تو پھر انسان کون ہوا؟ بھولنے والی مخلوق، ٹھیک ہے، وہ مخلوق، وہ کریچر جو بھولتا ہے۔ سورج نہیں بھولتا کہ اسے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، چیونٹی نہیں بھولتی، ہاتھی نہیں بھولتا کہ اسے اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، مویشی جانور بھی نہیں بھولتے کہ انہیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن انسان وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو کس مقصد کے تحت زمین پر رکھا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الانسان کا لفظ استعمال کیا
جس میں ہمیں ہماری فرگیٹفلنس جو ہے وہ ریمائنڈ کرائی جا رہی ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے جس سے انسان بنا ہے، انسان کا لفظ بنا ہے، وہ ہے انس. انس کا مطلب ہے ٹو ہیو افیکشن. ہم انسانوں کو چیزوں سے، انسانوں سے، دنیا سے ایک افیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس افیکشن ڈیولپ ہونے کے نتیجے میں ہم اللہ کو اور اپنی زندگی کے پرپس کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے. غرہ، دھوکے کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غرہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور غرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا. تو کس چیز نے تمہیں مسلیڈ کیا، کس چیز نے تمہیں ٹرک کر دیا، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. اور انسان جب، یا کوئی بھی انسان جب کیئرفل نہ ہو، مثلا کوئی جیسے ٹورسٹ وغیرہ جاتے ہیں نا عام طور پر، تو جو لوکلز ہوتے ہیں، وہ جو چلاک قسم کے لوکلز ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ٹورسٹ کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، یا ان کا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں، یا ان کو زیادہ ایکسپینسو چیزیں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر اگر ان کو لینگویج نہیں آتی ہوتی ہے تو اس کا بھی بہت ایڈوانٹیج لیتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ ایک ٹورسٹ ہے، وہ بہت زیادہ کیئرفل نہیں ہے کہ اس کو کتنا اسپینڈ کرنا ہے. رائٹ. تو بالکل اسی طریقے سے کوئی بھی انسان جب اپنے پرپس آف لائف کے بارے میں، اپنی ریالٹی کے بارے میں جب وہ کیئرفل نہیں ہوتا، تو کون اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، یا کون اس کو ٹرک کر دیتا ہے، یا کون اس کو مینیپولیٹ کر دیتا ہے؟ اس کا جو ازلی دشمن ہے، شیطان. ٹھیک ہے. تو جب ہم انسان کوشش نہیں ہوتے، کیئرفل نہیں ہوتے، مائنڈفل نہیں ہوتے، تو اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایڈوانٹیج لے لے. اور انسان اگر کیئرفل نہ ہو تو اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے شیطان. اور پچھلی سورہ میں بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج دے رہے تھے اس کے بارے میں شیطان نے لوگوں کو کیا سجھا دیا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، کاہن ہیں، یہ غیب کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں. تو اس لیے اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا گیا تھا. وما صاحبکم بمجنون وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان رجیم. رائٹ. تو جب انسان کیئرلیس ہوتا ہے تو شیطان اس کو مختلف باتیں سجھا دیتا ہے، یا اس کو انگیج کر دیتا ہے دوسرے کاموں میں. اور بدترین جھوٹ جو شیطان انسان کو سجھاتا ہے وہی کیا کہ نعوذ باللہ رسول جو ہے وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور عام طور پر انسان شیطان کے اس ٹریپ میں آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تمہیں، کس چیز کے بارے میں؟ بے ربکا، تمہارے رب کے بارے میں. نوٹ کیجئے گا یہ نہیں فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، اللہ کے بارے میں. کس چیز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا یہ نہیں فرمایا گیا. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کس چیز نے تمہیں تمہارے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. ما غرک بربک، لفظ الجلالہ اللہ نہیں آیا یہاں پر، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے. اور جب بھی رب کا لفظ آتا ہے تو لازمی طور پر وہ ایک ریلیشن شپ، ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے. مثلا اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جب ہم کہیں ٹیچر، تو لازمی طور پر آپ کے دماغ میں اس کے سامنے کون آئے گا؟ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. رائٹ. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں آقا، مالک، تو دوسری طرف کون ہے؟ غلام. رائٹ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بربکا، تمہارے رب کے بارے میں، تمہارا رب، رب السماواتی والارض نہیں فرمایا یہاں پر، تمہارا رب. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہ تمہارا رب، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارا
اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن شپ ہے. وہ رب ہے اور تم اس کے بندے ہو، وہ آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو. اور ہمارا یہ تعلق، ہمارا یہ ریلیشن شپ ایک اگریمنٹ بھی ہے. ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کمٹمنٹ لیا تھا، عہد الست لیا تھا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا جی آپ ہمارے رب ہیں. تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ایمبیگوئٹی نہیں ہے. تو کس چیز نے تمہارے اس اسٹیٹس سے تمہیں ڈیلیوٹ کیا یا ٹرک کیا یا تمہیں اس سے ہٹا دیا؟ تم اپنے کام سے، اپنی جاب سے، جو تمہارا اسٹیٹس تھا، جو تمہیں کام کرنا تھا، تم اس سے کیوں ڈسٹریکٹ ہوئے؟ کس چیز نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا؟ ما غرک بربک الکریم. اور رب کا جو لفظ ہے، بیسیکلی بات چونکہ رب کی ہو رہی ہے، اس لیے یہ لفظ، اس کو سمجھنا اور اس کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں جو سب سے پہلی بات قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. نہ یہ فرمایا کہ وہ خالق ہے، نہ یہ فرمایا کہ اللہ الرحمن ہے، نہ یہ فرمایا وہ الرحیم ہے. سب سے پہلی جو بات، الرحمن الرحیم بعد میں فرمایا، لیکن سب سے پہلے جو فرمایا کہ کون؟ اللہ رب العالمین. تو جو ربوبیت ہے، یہ جو لارڈشپ ہے، یہ اونرشپ ہے، یعنی کمپلیٹ رائٹس ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کس پر؟ ہم پر. اللہ رب العزت محض خالق نہیں ہے، وہ الرب ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اس کے پاس مکمل رائٹس ہیں ہمارے اوپر، اور ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ سلیو کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جو پراپرٹی ہوتی ہے، مثلا یہ میری پراپرٹی ہے، یہ کارڈ، میں اس کو ٹیبل پہ رکھوں، میں اس کو نیچے رکھوں، میں اس کو بیگ میں رکھوں، میں اس کو ڈسٹ بن میں ڈالوں، میں اس کو آپ کو دوں، میں کچھ بھی کروں، کیا یہ مجھ سے کہہ سکتے یہ کچھ کہ نہیں آپ مجھے یہ نہیں کر سکتی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری ملکیت ہے. بالکل اسی طرح ہم سب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. اسی طرح آپ اپنی کوئی بھی چیز لے لیجئے، آپ اس کے ساتھ جو چاہے کریں، آپ اس کو پھینک دیں، وہ آپ کے اگینسٹ کوئی مقدمہ نہیں دائر کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ کہیں گے میں نے خریدا، میری مرضی، میں رکھوں یا پھینکوں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ وہ ہمیں اون کرتا ہے. یہ ہے اس کی ربوبیت. اون کرتا ہے، اسی نے ہمیں پالا ہے، اسی نے ہماری زندگی کو ڈیزائن کیا ہے، اسی نے ہماری تقدیر بنائی ہے. اب اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں آپ، یہ 2 ہاتھ جو ہمارے پاس ہیں، کیا ہم نے اس کے لیے کوئی پیمنٹ کی ہے اللہ کو؟ نہیں. یہ سانس ہم لے رہے ہیں، یہ جو سسٹم سارا ہمارے اندر بنا ہوا ہے، اگر اس سسٹم میں کوئی خرابی ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کو پے کر کے لاکھوں میں اس کو ٹھیک کرواتے ہیں، ملینز. لیکن اللہ رب العزت نے تو اس کے بنانے کے کوئی ہم سے کوئی چارج نہیں کیے نہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کیا ہم نے جو ہماری شکل و صورت ہے، جو ہماری ہائٹ ہے، جو ہمارا جینڈر ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس خاندان میں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، جس ملک میں، جس کمیونٹی میں، جو ریس ہے ہماری، ان میں سے کوئی بھی ڈیسیشن ہمارا ہے یا ہمارے پاس اختیار تھا کہ ہم کوئی بھی ڈیسیشن لیتے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت مالک ہے ہمارا. ہم مالک نہیں تھے کسی چیز کے، نہ ہیں. جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، ہم اس کے لیے انٹائٹل نہیں تھے. کوئی بھی انسان، نہ میں نہ آپ، کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی نعمت کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہے. کیوں؟ سمپل ریزن
سلیو کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، بہت کچھ دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب آپ کا کیسا ہے؟ الکریم، بہت عزت والا ہے. تو یہ مین کانسیپٹ ہے، سینٹرل میسج ہے قرآن مجید کا. کیا؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے اور میں اور آپ اس کے عبد ہیں. اور اگر اس کانسیپٹ کو آپ انٹرنلائز کر لیں تو آپ کا ایٹیچیوڈ ہی بدل جائے. ایک آزاد انسان اور ایک سلیو انسان، ان کے ایٹیچیوڈ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کی بندی غلام ہوں، لونڈی ہوں، تو پھر بندہ غلام جب بھی کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولے گا تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ آقا سن رہا ہے میری بات. نہیں؟ ٹھیک ہے. جیسے یہاں ہوتا ہے نا، جیسے کوئی آفس میں چلے جائیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جائیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہوں، لوگ سیکیورٹی کیمراز کیوں لگاتے ہیں؟ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے جو امپلائیز ہیں وہ کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں. تو بار بار لوگ کیمرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اگر انہیں کچھ کرنا ہوتا ہے. مثلا اگر کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ کہ باس کو پتہ نہ چل جائے تو وہ کیمرے میں دیکھتے ہیں. کانشیس ہے نا کہ آپ کا باس آپ کو واچ کر رہا ہے. اسی طرح غلام جو ہے وہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ کانشیس ہوتا ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانتیں. آنکھ کا ایک سلائڈ سا جیسچر بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں وہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تمہارے رب کے بارے میں جو بہت عزت والا ہے. تم اپنے کریم رب کے ساتھ کس معاملے میں ہو، کس دھوکے میں ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے خالق، تمہارا رب، تمہارا مالک تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، اور تم اس طرح زندگی گزار رہے ہو گویا تمہارا کوئی رب ہے ہی نہیں. تم فری ہو، جیسے تم چاہتے ہو جیسے چاہو جیو، ہے نا، جیسے چاہو جیو. تو جیسے چاہو جیو کون جی سکتا ہے؟ وہ جو فری ہو. جو سلیو ہو اس کے لیے تو یہ سلوگن ہی غلط ہے. یہ ہے غرقہ، یہ ہے دھوکہ، کہ ایز اف یو آر اے فری پرسن تو ہم جو چاہیں اپنی زندگی میں کریں. تو تم اپنی جاب سے، تمہاری جاب تھی ایک، تم سلیو ہو، تمہاری ایک کام تھا، تمہارا ایک مقصد تھا، تمہارے رب نے، تمہارا ایک رب ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ تمہیں ڈیولپ کرنا تھا. اس نے تمہیں کچھ کرنے کو کہا تھا، کچھ چیزوں سے روکا تھا، تمہیں زندگی کا پرپس دیا تھا، تمہیں اپنی اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے کچھ کر کے آنا تھا، اس نے کچھ ڈیوٹی دی تھی تمہیں. تو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تمہارے رب کریم کے بارے میں؟ تم تو اس طرح منہ موڑ کے جی رہے ہو گویا تمہارا کوئی رب ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی اون ہی نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی چلا رہے ہو تم. اور پیچھے بھی ہم نے بات پڑھی پچھلی سورہ کے اندر کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ رہے تھے، ہے نا، ان کو مجنون کہہ کر، یا یہ کہہ کر کہ یہ تو غیب پوری نہیں تو بتا رہے ہیں، اور یہ تو وہ بات نہیں کر رہے ہیں جو اللہ نے بتائی ہے. اور اس سے پہلی سورہ میں قرآن مجید سے منہ موڑنے کا ذکر تھا. یہاں لوگ کس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اپنے رب سے. دراصل قرآن سے منہ موڑنا، رسول سے منہ موڑنا، اس کا جو روٹ پرابلم ہے یا روٹ کاز ہے وہ کیا؟ اپنے رب سے ہی منہ موڑنا. رائٹ؟ کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ان کا آقا ہے، ان کا مالک ہے، اور وہ غلام ہے، اور انہیں زندگی سرویچیوڈ کی گزارنی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے، غلامی میں زندگی گزارنی ہے، اور لائف ٹائم سرویچیوڈ ہے. اور وہ رب سے منہ موڑ کر دوسری چیزوں کی طرف ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں.
تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تمہارے رب کے بارے میں جو الکریم ہے. رب سبحانہ و تعالی الکریم ہے، تمہارا رب کریم ہے. اور آف کورس جب اللہ کریم ہے تو پھر انسانوں نے ایڈوانٹیج لینا شروع کر دیا کہ سب کچھ غلط کرتے رہو اور کیا کہہ دو اللہ کریم. اور کریم کون ہوتا ہے؟ وہ جو ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لیتا ہے، رائٹ. اور اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا اور وہ ہے الکریم. اور الکریم کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا، بہت زیادہ جنراسٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر، بہت زیادہ عطا فرمانا اور معاف کر دینا، ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لینا، یہ ہے کرم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم ہے، جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ نوبلٹی اور ایکسلنس، ڈگنیٹی. اللہ رب العزت نوبل ہیں، ہائیلی اسٹیمڈ ہیں. اور دوسرا معنی اس کا ہے جنراسٹی، السخاء والکرم. اللہ تعالیٰ اپنی عطا میں بہت بہت زیادہ جنرس ہیں. دیکھیے نا، ہم انٹائٹل نہیں تھے کسی بھی چیز کے لیے، لیکن ہمیں کیا کچھ دیا ہے. وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا، اور اس سے کہیں زیادہ وہ دیا جو ہم نے نہیں مانگا، امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ ہمیں یہ مل جائے گا. اور تیسرا معنی الکریم کے معنوں میں کیا ہے؟ معاف کر دینا، درگزر کر دینا. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نوبلٹی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایگزالٹڈ اسٹیٹس ہے، بڑائی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا موسٹ نوبل، دی موسٹ جینرس، اور بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. دینے کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کتنا دیتے ہیں، بہت بہت دیتے ہیں، رائٹ. معاف کرتے ہیں، کتنا معاف کرتے ہیں؟ بہت بہت معاف کرتے ہیں، مسلسل معاف فرماتے ہیں. اور دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کا، چھوٹی چھوٹے ہمارے کام ہوتے ہیں، نیکیاں چھوٹی چھوٹی، وہ بھی کیسے کی ہوئی ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں. اس کے اوپر چھوٹے سے کام پر کتنے بڑے بڑے اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 700 گنا، 7 لاکھ گنا، اور انلمیٹڈ اجر. تھوڑی سی زندگی میں ہمیں کام کرنے کو کہا گیا، اور کیا فرمایا گیا کہ انلمیٹڈ اجر ملے گا. صبر تھوڑی سی زندگی میں کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے بغیر حساب. اسی طرح معافی، گناہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ہم ذرا سا بھی بیٹھ کے سیریسلی رو دھو لیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے ذرا، کتنی آسانی سے آپ کسی کا عذر قبول کرتے ہیں. جو انسان آسانی سے عذر قبول نہیں کرتا وہ کریم نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو کریم ہوتا ہے لوگ اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ تو برائی نہیں مانتے، یا کتنا ہی کچھ ہی کر لو، بس ذرا سا آ کے سوری کر لو تو بس سارا صاف. اٹ ہیپنس. جی یہ کیریکٹر ہے بہت زبردست. آپ کا رب الکریم ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. اللہ آپ کا رب الکریم ہے، میں اور آپ الکریم کی بندیاں ہیں، ہمیں بھی الکریمہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اس کی عبادت کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اخلاق اپنے اندر ڈیولپ کرنا. تو یا ایھا الانسان، اے انسان، تمہارا رب اتنا کریم، اتنا جنرس، اتنا ایکزالٹڈ، اتنا معاف کرنے والا، کیا ہوا؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تمہیں نہیں لگتا تھا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کام دیا ہے، تمہارے اوپر اس کے کچھ حقوق ہیں؟ تم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم نے منہ ہی موڑ لیا. تم اس طرح زندگی گزار رہے ہو گویا کوئی تمہارا رب ہی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ کس طریقے سے یہ پاسبل ہوا؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ
اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ جی اس میں بالکل حیرانی کی بات ہے، اس لیے کہ صبح شام رات دن ہر لمحے ہر پہر ہم کس کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم سے کام لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے پر ہی ہمارے سارے کام انجام پاتے ہیں. آئی مین ان آؤٹ، اندر باہر، ہمارے اپنے اندر ہمارے باہر، اور بڑے اسکیل پر چلے جائیے. یہ موسموں کی تبدیلی کون کر رہا ہے؟ یہ ہر ویک ٹائم چینج ہو رہا ہے، کیوں؟ کون کر رہا ہے؟ ہر روز سورج کا نکلنا، ہر روز سورج کا غروب ہونا، ہر رات دن کا آنا، رات کا آنا. یہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ کہ آپ کا ایک رب ہے جو الکریم ہے، جس نے یہ سارا سیٹ اپ آپ کے لیے کیا ہوا ہے. ہم میں سے کس کو جا کے سورج کو آن کرنا پڑتا ہے؟ اپنے گھر کی لائٹیں تو آن آف کرنی پڑتی ہیں نا، ہمیں دروازے بند کرنے پڑتے ہیں، رائٹ، وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں تو یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی وائنڈ اپ ہو رہا ہے. تو ہر جگہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے کام میرے اور آپ کے اراؤنڈ اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک بھی ہم میں سے رب کی یاد سے غافل رہ ہی نہیں سکتا تھا. وہ کسی بدو سے پوچھا گیا نا کہ تم رب پر یقین رکھتے ہو، کیسے پتا تمہیں کہ رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹنی ہے، وہ میری حضرت بدو تو بیچارہ جانور کے حوالے سے بات کرے گا نا. وہ کہتا ہے وہ مینگنی دیتی ہے، وہ کھاتی ہے اور وہ مینگنی دیتی ہے، اس کا مطلب رب ہے. کامن سینس کے لیول پر پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، کوئی اس نے سائنٹیفک ڈیٹا نہیں دیکھا، کوئی اس کو سورج کے اوپر ہونے والے طوفانوں کے بارے میں نہیں پتا، سولر سسٹم کے بارے میں نہیں پتا. کامن سینس، کامن آبزرویشن، رب کی نشانیاں موجود ہیں. تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تمہیں تمہارے رب کریم کے بارے میں؟ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں اون کرتا ہے، وہ مسلسل تمہیں پرووائڈ کر رہا ہے، ہر چیز اس نے دی، اور تم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ تمہارے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں. تم یاد ہی نہیں رکھتے اس کو اس طریقے سے جیسے کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے. دیکھیے آپ کو اگر کوئی ایک ہفتے تک کے گفٹس بھیجتا رہے، آپ مجھے بتائیے آپ اس کے بارے میں کتنے دن تک بات کرتے رہیں گے؟ مطلب ایک ہفتے تک کے لگاتار کسی کا گفٹ بھیجنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. آپ تو 7ویں آسمان پہ پہنچ جائیں گے نہیں کہ ہمیں کوئی گفٹ بھیج رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی زبان اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھکے گی نہیں، آپ ہر ایک کو بتائیں گے، اور آپ کتنی تعریفیں کریں گے اس کی. یہاں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہر آن ہی ہم گفٹس ریسیو کر رہے ہیں. زندگی کا گفٹ، رزق کا گفٹ، اپنی ضروریات کا گفٹ، رب سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کے گفٹس، اس کی رحمت کے گفٹس. کتنے ہارمز ہمارے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، جس کو ہم عافیت کہتے ہیں، عافیت کا گفٹ. دیکھیے نا کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہر کوئی بیمار ہے، لیکن اگر اللہ کا شکر ہے کوئی بچا ہوا ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ اس کو گفٹ ملا ہوا ہے عافیت کا. کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو گفٹ ملا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو لونلی ہیں، ان کے خاندان نہیں ہیں، ان کی اولادیں نہیں ہیں، سب کچھ ہے لیکن کوئی بھی نہیں ہے ان کے گھر میں، تو انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس پورا خاندان ہے، تو یہ کیا ہے؟ گفٹ. صحت و تندرستی، مال و دولت، رزق، ایک طرح کا رزق ہے کوئی، اور پھر صرف فزیکلی نہیں سسٹیننس، بلکہ اور کیسی سسٹیننس دی ہوئی ہے؟ اسپرچول سسٹیننس. ہمیں خوشی چاہیے، ہمیں انجوائمنٹ چاہیے، ہمیں پلیجر چاہیے، وہ بھی دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کے پیجز رکھ دیے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم ایک نمبر کے ناشکرے ہوں اور ہمیں کچھ بھی مل جائے اور ہم کہیں یہ کیا. تو ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں تمہارے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ تم اس کی فرما برداری نہیں کرتے جس طریقے سے فرما برداری کرنا چاہیے.
تم اس کی نعمتیں ریسیو کرتے ہو اور نافرمانیاں کرتے ہو، تم گناہ کے ساتھ اس کے سامنے آتے ہو، اور تمہارا رب کیسا ہے؟ الکریم، بغیر مانگے عطا کرنے والا، جس نے یہ دیکھے بغیر عطا کیا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ نان مسلمس کو بھی تو مل رہی ہیں نا نعمتیں، مل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جو سسٹیننس ہے وہ اس بنا پر نہیں دی کہ کون مانتا ہے بس اس کو دیں گے اور جو نہیں مانتا اس کو نہیں ملے گا۔ تو تمہارا رب تو الکریم ہے، اور تم نے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دھوکا ہوا انسان کو؟ کس بات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کس چیز نے دھوکا دیا؟ وہ کیا دھوکا ہے؟ بیسیکلی انسان یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ گویا اس کا کوئی رب ہی نہیں ہے، سارے کام اس کے اپنے کرنے سے ہو رہے ہیں یا کسی اور کے کرنے سے ہو رہے ہیں۔ وہ کھانا کھا رہا ہے کیونکہ اس نے ہی ارن کیا ہے، اس نے ہی پکایا ہے، وہی لے کے آیا ہے، اسی کی تدبیریں ہیں ساری۔ کوئی چیز اگر نہیں ہے وہ کیا کیا دماغ میں آتا ہے کہ ابھی میں جاؤں گی اور لے کر آ جاؤں گی، کہیں پر بھی اللہ کا خیال نہیں آتا، دینے والے کا خیال نہیں آتا۔ اسی طرح ناشکرا پن، ناشکرا پن کیوں آیا؟ کیونکہ یہ خیال ہی نہیں رہا کہ کوئی دینے والا دے رہا ہے، تو اس لیے اپنے ہی بارے میں بوسٹفل ہوئے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا تو یہ ہو۔ ایکچولی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ریالٹی میرے اور آپ کی، ہر انسان کی کیا ہے کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لاسٹ سورہ کا یاد ہے نا، اس کی اینڈنگ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ ہے پاورلیسنس انسان کی، یہ ہے عاجزی۔ میری اور آپ کی اوریجن ہی عجز ہے۔ ہم اگر ارادہ چاہیں بھی کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، تو اللہ جب تک نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت کے بارے میں تم ہیڈلیس ہوئے، اور تم اللہ رب العزت جو کہ نوبل ہے، جو کہ وردی آف رسپیکٹ ہے، جو کہ الکریم ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کی رسپیکٹ کرتے، تم اس کو آنر کرتے، تم اس کی عبادت کرتے، تم اس کی فرما برداری کرتے، تم تو کچھ اور ہی کرنے میں مشغول ہو۔ تو کس چیز نے دھوکہ دیا تمہیں؟ حالانکہ رب کا کریم ہونا تمہاری ہر ہر چیز میں ظاہر ہوتا ہے۔ کس کس چیز میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر اس نے درست کیا تمہیں، پھر اس نے برابر کیا تمہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کرم، اپنی عطا، اپنی بخشش، اپنی جنراسٹی انسان کے بنانے میں اس کو بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا، اور کیسا کریٹ کیا؟ پہلے کریٹ کیا، پھر فسوا کا، یعنی عدم سے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس عطا کی، اور پھر صرف ایگزسٹنس ہی عطا نہیں کی بلکہ فسوا کا، برابر کیا۔ فسوا کا لفظ جو ہے وہ تسویہ سے ہے۔ تسویہ کہتے ہیں کسی چیز کو ہموار کرنا، پستی اور بلندی، یعنی کسی چیز میں اونچ نیچ ہو تو اس کو سموتن کرنا، فسوا کا۔ اور صرف فسوا کا ہی نہیں بلکہ فعدل کا، پھر اس نے برابر کیا، یعنی بیلنسڈ بنایا۔ فسوا کا میں ہم اگر اپنی باڈی کو دیکھیں تو ہمارے جسم میں بڑی بڑی ہڈیاں ہیں، ہے نا، بڑے آرگنز بھی ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، لائک سافٹ بھی ہیں، ہارڈ بھی ہیں، ٹیشوز بھی ہیں، مسلز بھی ہیں، فلیش بھی ہے، لیکوڈ بھی ہے۔ لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر سے ہمارے جسم کو اسموتھ بنا دیا، اور یہ تو تسویہ ہے۔ اور فعدلت، بیلنس بنایا، معتدل۔ ہمارے جسم کے دونوں جو پارٹس ہیں وہ پوری طریقے سے بیلنسڈ ہیں۔ دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو ٹانگیں ہیں، رائٹ؟ اس اعتبار سے بھی بیلنس ہے، فزیکل بیلنس۔ اور فسواکا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسپرچول بیلنس بھی ہے،
اللہ رب العزت نے ایک بیلنس ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے، ہماری باڈی کو اسموتھ بنایا ہے، اس کو کور کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اندر جو آرگنز ہیں وہ کس طریقے سے فٹ ہیں، اور پھر اس کو اسموتھ کیا گیا. اور ہماری فارم کے اندر بھی ایک بیلنس ہے، اور ہماری باڈی کے اندر جو چیزیں ہیں پریشر میں بیلنس ہے، رائٹ. اسی طریقے سے جو بھی چیزیں اندر ہیں ان کے اندر ایک بیلنس ہے، اور اگر وہ بیلنس ہارمونل بیلنس ہے، ٹیمپریچر کا بیلنس ہے، لکوڈ کا بیلنس ہے، اور اللہ جانے اور کیا کیا بیلنس ہیں. اور اگر ان بیلنس میں کوئی بھی ایک بیلنس ذرا سا بھی خراب ہو جائے، کوئی بھی ایک پریشر ذرا سا خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے فزیکلی بھی بیلنس بنایا اور پھر اسپرچولی بھی بیلنس بنایا. اسی طریقے سے ہمارے اندر کچھ فزیکل ارجز ہیں، ہمارے اندر کچھ ایموشنل ارجز ہیں، اسپرچول ارجز ہیں، رائٹ. اس میں بھی بیلنس ہے. تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کرم ہے کہ اس نے بندوں کو ایک بیلنس میں کریٹ کیا، ان کو ہموار کیا، ان کا تسویہ فرمایا، درست فرمایا. تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ تمہارا آقا ہے، تم اس کے غلام ہو، اس نے تم پر کرم کیا کہ تمہیں کریٹ کیا، تمہیں تسویہ کیا، تمہارا پراپرلی پرفیکٹلی، تمہاری فائن ٹیوننگ کی. کہیں کسی بھی انسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کوئی ایکسیپشن ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی جو تمام انسان ہیں وہ پوری طریقے سے ہموار اور بیلنسڈ ہے. کسی کی بھی کوئی ہڈی کہیں سے ادھر ادھر نکلی بھی نہیں ہے، اور اگر نکل آتی ہے تو پھر وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے، وہ ہارم کا باعث ہوتی ہے. اور فعدلک میں ہم 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. آپ کبھی اگر اس بات پر وہ غور کریں نا تو بڑی حیرانی ہوگی. یعنی ہمارا جو ویٹ ہے اور ہماری جو ہائٹ ہے، اس کو کون سے 2 چیزوں کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے؟ 2 پاؤں کے اوپر. امیزنگ ہے یہ. اور ہم بالکل بیلنسڈ وے میں چلتے ہیں، رائٹ. اور فگریٹو انداز سے اگر اس کو سمجھا جائے، فگریٹو ایسپیکٹ سے سمجھا جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی دونوں کا پوٹینشل ایکولی ڈالا ہے، آپ جس رستے پہ چلنا چاہیں. تو رب سبحانہ و تعالیٰ، اس نے پیدا کیا تمہیں، اس نے درست کیا تمہیں ہر اعتبار سے، فزیکل، اسپرچول، فگریٹو. فزیکل، اور اسی طرح فعدلک لٹرل سینس میں، فگریٹو سینس میں، فزیکل سینس میں. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت، ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ، اس نے ہر چیز بیلنس میں کریٹ کی ہے. قرآن مجید میں بھی جو ہدایت آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس میں بھی ایک بیلنس ہے، رائٹ. جو لاز ہمیں دیے گئے ہیں، جو شریعت ہمیں دی گئی ہے، جو دین ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس کے اندر بھی بیلنس ہے. کچھ ہمارے پرسنل آبلیگیشنز ہیں، کچھ ہمارے کلیکٹیو لیول پر آبلیگیشنز ہیں، کچھ ہماری عبادات ہیں، کچھ ہمارے معاملات ہیں، پھر ہمارے اخلاقیات ہیں. تو بہت سارے ایسپیکٹس ہیں ہماری زندگی کے، اور جو احکامات دیے گئے ہیں تو ان سارے ایسپیکٹس میں ایک بیلنس کریٹ کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اس ساری کائنات کو بیلنس بنایا ہے، ہدایات جو دی ہیں وہ بھی بیلنسڈ ہیں، جو دین دیا ہے وہ بھی بیلنسڈ ہے. مجھے اور آپ کو جو فزیکلی کریٹ کیا ہے، یا جو ہمارا ایموشنل یا سائیکولوجیکل میک اپ ہے یا جینیٹیکل میک اپ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے. اور اسی طرح ہمیں ایک سینس آف بیلنس بھی دیا ہے، اور سینس آف جسٹس بھی دیا ہے، جس بنا پر ہم بیلنس کو، توازن کو، عدل کو، جسٹس کو پسند کرتے ہیں، رائٹ. اور آپ کو معلوم ہے کوئی بھی چیز جو امبیلنس ہوتی ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے. یہ جو آپ کو اگر آپ ناردرن ایریاز کی طرف جائیں یا باہر کے ممالک میں جو سینک بہت بیوٹیفل جو جگہ ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے اندر بیلنس بہت ہوتا ہے. آرٹ کا ایک پرنسپل بھی ہے، ایلیمنٹ بھی ہے، بیلنس، رائٹ. اور سورۃ التین میں ہم پڑھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ ہے دیکھیے احسن تقویم، خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، بہترین صورت، رائٹ. تو اللہ رب العزت نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ ایک بیلنس میں بنایا ہے. اسلام کو بھی اللہ رب العزت نے بیلنس بنایا ہے.
اور وہ جو کانسیپٹ ہے وہ بھی شیطان نے سکھا دیا، دھوکہ دے دیا ہم انسانوں کو کہ چلو دین اور دنیا میں بیلنس کرو۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری فزیک میں ہی بیلنس رکھا ہے، کائنات میں بیلنس ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے دین اسلام اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکامات دیتے وہ امبیلنس ہوتے اور ہم اپنی طرف سے اس کو بیلنس کرتے؟ یہ تھاٹ کتنی لاجیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کیا ہے؟ ایک بیلنسڈ لائف سٹائل۔ اور ہم بیلنس رستے کی دعا مانگتے ہیں، الذین انعمت علیہم، ان کی زندگی، ان کا لائف سٹائل بیلنس تھا۔ امبیلنس ان کا تھا، وہ ہم کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں کے رستے امبیلنس تھے، اس لیے ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ اور مسلم امہ کو امت وسط کہا گیا، بیلنسڈ امت، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے کانشیسنس کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اویکن کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے اس سینس آف بیلنس میں سچا ہے، اپنے اس سینس آف جسٹس میں سچا ہے اور دھوکے کا شکار نہیں ہے، تو وہ ضرور یہ بات ریئلائز کرے گا کہ اس کا ایک رب ہے، اور ہاں قیامت کا دن آ رہا ہے، اور رب بہت کریم ہے جس نے اس کو فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، اسپرچولی بہت بیلنسڈ پیدا کیا، اور اتنا زبردست پیدا کیا کہ فی ای صورت، جس صورت میں ما شاء رکبک، فی ای صورت، جس صورت میں چاہا، جیسے چاہا اس نے جوڑ دیا تجھے۔ رکبک کا جو ورڈ ہے متراکباً قرآن مجید میں آتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور سورہ کا ورڈ جو ہے یعنی آنکھ سے جو فارم آپ دیکھتے ہیں اس کو سورہ کہتے ہیں، یعنی تصویر یا شکل، فارم، جس فارم میں جیسے چاہا اللہ رب العزت نے رکبہ، جیسے چاہا جوڑ دیا۔ رکبہ کا ورڈ ترکیب سے ہے، لٹرل معنی کیا ہے؟ چیزوں کو کسی ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کو رکھ کر اس کو جوڑنا، ٹھیک ہے۔ ترکیب الآیا کہتے ہیں اعراب الآیا، آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اعراب کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ کو اگلے لفظ سے جوائن کرتے ہیں، پھر وہ لفظ اگلے لفظ سے جوائن ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کنیکشن ہوتا چلا جاتا ہے اور پوری ایک بات کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کریٹ کیا، تصویہ کیا، فعادل ایک بیلنس بنایا، اور جس صورت میں چاہا تمہیں ترتیب دے دیا، یعنی، اور یہ ما شاء جو ہے، ما شاء یہ تعجب کے لیے ہے، فزیکل سینس میں بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور فیگریٹو سینس میں بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہماری ایک فزیکل فارم ہے، ہماری ہائٹ، ہماری ویڈتھ، ہمارا ویٹ، ہماری شکل و صورت، فیس آبلونگ ہے، راؤنڈ ہے، اسکوئر ہے نا، یہی شیپس ہوتی ہیں، فیئر ہیں، نہیں ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، جو بھی کچھ ہے، ٹال ہیں یا نہیں ہیں، شارٹ ہیں، ایک تو یہ ہماری ایک فزیکل فارم ہے۔ لیکن ایک ہماری ایک سائیکولوجیکل فارم بھی، ایک اور شکل بھی ہے ہمارے اندر کی، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، یا ہم اپنی زندگی کے ڈفرینٹ تجربات سے گزرتے گزرتے ہماری اندر ایک فارم بن جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ایکسپیرینس زندگی کے مختلف ہیں، جس طریقے سے ہماری فزیکل شکلیں مختلف ہیں، اسی طرح ہمارے جو اندر کی جو شکل بنی ہے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کے اوپر، وہ بھی مختلف ہے۔ تو جس کو جیسے چاہا رب سبحانہ و تعالیٰ نے فزیکلی رکبہ ترتیب دیا، جوڑا، اور جس کو جو چاہا اس کی زندگی کا پیکج دیا، اس پیکج کے مطابق اس کی ایک شکل، ایک کیریکٹر، ایک پرسنالٹی وہ بنی، جیسے چاہا اس نے تمہیں جوڑا۔ اب دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن میننگز میں کتنی دور تک جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اتنی زبردست
کریشن پیدا کی تو کریٹ کیا اس کو، فسوا کا فعدلک، اور پھر جس صورت میں چاہا اس کو رکھ کا وقت. آپ دیکھیں ہمارے اندر اگر باڈی کے اندر بھی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اس کو پیک سا کیا ہوا ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ایسے ہی بھیج دیا تھا، بس ایسے ہی کریٹ کیا گیا. کلا، ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو. یعنی اتنا امیزنگلی کریٹ کیا گیا تمہیں، اتنی فائن ٹیوننگ تمہاری کی گئی، بیلنس پہ کریٹ کیا گیا، بہترین طریقے سے احسن تقویم میں تمہارا فزیکلی بھی تم ہو، سائیکولوجیکل میک اپ بھی ہمارا اگر آپ دیکھیں، ہماری فطرت آپ دیکھیں، ہمارے اندر کے پوٹینشیلز آپ دیکھیں، ٹیلنٹ، کریٹیوٹی، یو نیم اٹ، یہ سب کہاں ہیں؟ اندر ہے نا. دیکھیے نا کچھ لوگوں کے اندر کچھ امیزنگ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کس نے رکھے؟ ماشا عرب کبک، جس میں جو چاہا ٹیلنٹ رکھا. اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیلز، ٹیلنٹس، ایبلٹیز اس کے ساتھ پیدا کیا ہے، صلاحیتوں کے ساتھ. ما شاء رکبک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو صورت یہ فزیکل بھی جیسی چاہی اللہ نے جس کی چاہی بنائی، تو اس لیے کوئی نہ اپنی شکل کو برا کہہ سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کی شکل کو کہہ سکتا ہے، کیونکہ کس نے بنایا ہے؟ اس نے جیسا چاہا بنایا. کسی کی کوئی سے نہیں تھی، نہ ہی کسی کی کوئی اتھارٹی اور کنٹرول تھا. رائٹ؟ تو ما غرک بربک الکریم، یہ جتنے بھی کامنٹس ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ بیسیکلی اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکا ہوا ہے ہمیں. ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا کوئی اختیار تھا، اس لیے جب اچھی شکل ہوتی ہے تو ہم ایروگنٹ ہو جاتے ہیں اور باقی سب کو ہم سب کی شکلوں کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں، اور اگر شکل بری ہو تو ہم اس پر ہی رو رو کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہے نا؟ جیسا اس نے چاہا. آپ تو سلیو تھے، سلیو کی کوئی انٹائٹلمنٹ، کوئی سے ہوتی کہ بھی تمہاری شکل کیسی بنائی جائے؟ نہیں، جیسا چاہا اس نے تمہیں جوڑ دیا. اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو. رائٹ؟ دین کو جھٹلانے کی بات ہے. دین کے دو معنی ہیں، ایک تو اسلام، یعنی انسان نے یہ سب کچھ پا کر کیا کیا؟ دین ہی کو جھٹلا دیا. اور دین پہلے تو اسلام ہو گیا، یعنی اسلام کو جھٹلا کر کفر کو اختیار کرتے ہو، پہلا مطلب تو یہ ہو گیا. اور دوسرا مطلب جو یہاں پر لکھا گیا بدلے کے دن کو یا جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو. تو تم کس چیز کے دھوکے میں ہو کہ جس رب نے یہ تم سب کچھ تمہیں دے دیا، تم اس کے احسان کو مانتے بھی نہیں ہو، تم شکر گزاری بھی نہیں کرتے، تم اس کی فرمانبرداری بھی نہیں کرتے، پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس طریقے سے دنیا میں تم نے اس سے فرار حاصل کیا ہوا ہے تو تم اسی طرح کام چلتا رہے گا، اسی طرح تم اسکیپ کر جاؤ گے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ نے تو پورا پورا انتظام کیا ہوا ہے بدلے کا دن کا، یا بدلے کے دن جو بدلے دیے جائیں گے اس کا پورا پورا انتظام کیا ہوا ہے. تو یہاں پر انسانوں کا جھٹلانا، تکذیب کرنا، نمبر 1 دین کو، اور نمبر 2 ہم کیا معنی کر رہے ہیں؟ جزا اور سزا کو، بدلے کو. یاد ہے مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، تو یہ وہی دین ہے بیسیکلی. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہر انسان اپنے ہر عمل اور اپنی ہر بات اس کو پوری طرح ایکیوریٹلی کیلکولیٹ کر کے پھر اس کا ایکیوریٹلی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ مثلا عبادات میں جو کمی ہوئی یا جو نافرمانیاں کی، ان کو پوری طرح کیلکولیٹ کیا جائے گا اور پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بے شک تم اس کو نہیں ماننا چاہو، انسان اس کو نہیں مان رہا ہے، تو تم کس دھوکے میں ہو. یہ ہے ریالٹی، اور ریالٹی بہت اسٹرانگ ہے. رائٹ؟ تم دین کو جھٹلا رہے ہو، دین اسلام کو جھٹلاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بھئی میں تو عمل نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ بھی دین کو جھٹلانا ہے کہ آج کے دور میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور دوسرے جزا اور سزا کو جھٹلانا.
پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے دین کو جھٹلایا. انہوں نے کیسے جھٹلایا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ مجنون ہے. تو نگیٹ کیا گیا تھا کہ وما صاحبکم بمجنون. یا کس طرح جھٹلایا تھا دین کو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو شیطان کا قول ہے، تو اس کو بھی نگیٹ کیا گیا. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو، اور جزا اور سزا کو جھٹلانا یا دین کو جھٹلانا اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو ان کانسیکوینسز کا ذکر ہے. فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر یقیناً نگران ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے اس بدلے کے دن کے انعقاد کے لیے، یا جو کام اس دن ہوگا، اس دن کیا کام ہوگا بدلے کے دن؟ سب کو ہر ایک کے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے. کب کیسے دیے جا سکتے ہیں بدلے اعمال کے؟ جب اعمال کو ریکارڈ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کا ایک فول پروف سسٹم بنا رکھا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور علیکم جو ہے وہ پہلے آیا ہے تعجب کے لیے، کہ تم حیران نہ ہونا، تمہارے اوپر بھی حافظین ہیں. اور حافظین سے مراد فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حافظین کا لفظ جو ہے وہ حفظہ سے ہے، اور حفظہ کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں، اس کی حفاظت کر رہے ہوں کہ وہ ویسٹ نہ ہو جائے. ٹھیک. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان تمام صورتوں میں اب تک جتنی بھی ہم نے 30 جز کی پڑھی ہیں، ان سب میں فرشتوں کا ذکر ہے. پہلی سورت نبا میں فرشتوں کا ذکر ہے، سب سے زیادہ کمپریہنسو ہے. کیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سارے فرشتے اور جبریل جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. النازعات میں تو بگننگ میں ہی ہے، کیا ہے؟ والنازعاتی غرقا، وہ جو کھینچ کے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ابسا میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو وحی لکھتے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، نوبل فرشتے جو وحی لکھتے ہیں. اور سورۃ التکویر میں جبریل کا ذکر ہے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. اب اس صورت میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے. یہ تھوڑے مختلف اینجلز ہیں، رائٹ. تو ہم نے اب تک کے فرشتوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، وہ وحی الہی لکھ رہے ہیں، وحی الہی ڈیلیور کر رہے ہیں، رائٹ. اور اب یہاں پر جو ان فرشتوں کا ذکر ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں. کس بات کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا چیز گارڈ کر رہے ہیں؟ وہ انسانوں کے اعمال. آپ نے اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ اس کی فرما برداری میں ہیں، آپ اس کی نافرمانی میں ہیں، آپ اس سے محبت کرنے والے ہیں، یا آپ اس کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں؟ آپ نے ایمان آگے بھیجا ہے یا ایمان کو مؤخر کر دیا ہے؟ قدمت و اخرت، رائٹ. تو اب وہ فرشتے جو تمہارے اعمال تم پر یقیناً نگران ہیں، اور تم یہاں پہ کون ہیں؟ تم ہم سب ہیں، ہم سب کے اوپر نگران ہیں. اور وہ کوئی بھی عمل ریکارڈ کرنے سے چوک نہیں رہے ہیں. کوئی اگر آپ گارڈ ہائر کریں تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ تھک جائے؟ بلکہ گارڈز کو تو زیادہ تر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے اونگ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. تو گارڈ کے لیے تو یہ پاسبل ہے کہ وہ سو جائیں، وہ تھک جائیں، وہ لیزی ہو جائیں، وہ لنچ بریک لینے چلے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ حافظین جو ہیں یہ بہت ڈفرینٹ لیول کے حافظین ہیں. کیسے ڈفرینٹ ہیں؟ اگلی آیات سے پتہ چل رہا ہے. کرامن کاتبین، جو معزز لکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. کرامن، معزز ہونا، نوبل ہونا ان کی جاب کا حصہ ہے. یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے تو کرپشن ہو سکتا ہے، وہاں پہ بہت پاسبلٹی ہے.
وحی الہی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا حضرت جبریل کی جو کوالٹی بتائی گئی تھی کہ وہ امین ہیں، ٹھیک ہے، ٹرسٹ وردی ہیں، اور پورا انٹراج آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو میسج تھا وہ بہت اہم تھا، اس لیے اس کو پوری حفاظت کے ساتھ پہنچایا جا رہا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اعمال جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے جو وہ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرامن ہیں، وہ نوبل ہیں، یعنی وہ انتہائی حفاظت کے ساتھ اعمال لکھ رہے ہیں، آنےسٹی کے ساتھ۔ دیکھیے دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ارد گرد ہمارے آبزرویشن میں آتے ہیں، جو گیٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں نا، اور وہ ہر ایک کو ایک پرٹیکولر ڈاکیومنٹس کے اوپر اندر جانے دیتے ہیں، لیکن بہت دفعہ وہ ایسے لوگوں کو بھی اندر کر دیتے ہیں جن کے پاس وہ ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے، تو وہ گارڈ کرامن ہے؟ نو، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے جو گارڈز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ غافل ہو سکتے ہیں، اور اس میں اس وقت پاسبلٹی ہے کہ جب وہ غافل ہوں تو کوئی ایسا شخص اندر چلا جائے جس کے پاس ڈاکیومنٹس نہ ہوں اندر جانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ پاسبلٹی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی کرامن نہیں ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے دنیا کے جو گارڈز ہیں، اور وہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ کرامن ہیں۔ آخرت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عمل لکھا ہے انہوں نے، یہ چونکہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے، یہ باعث تھے یہ میرے سے، نہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو یہ اپنی جاب پر کمپرومائز کر رہے ہیں، نہ یہ ڈوز آف ہو رہے ہیں، نہ یہ تھکتے ہیں، کیونکہ اور کام مسلسل ہو رہا ہے، کیونکہ جو اگلا لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کاتبین، لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات ان کے بارے میں کرامن، دے آر سو آنےسٹ، نوبل، اپنی جاب میں بالکل پرفیکٹ ہے، پورے پروٹوکول سے کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ ہے کاتبین، کاتبین اسم فاعل ہے، مسلسل لکھ رہے ہیں، بالکل بھی نہیں رک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لمحے ہم کچھ نہ کچھ عمل کر رہے ہیں، تو یا تو ہمارے اچھے اعمال وہ لکھ رہے ہیں یا وہ ہمارے برے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو، جیسے میں نے عرض کیا، ناؤن استعمال کیا ہے، ورب استعمال نہیں کیا۔ ناؤن کا استعمال بتاتا ہے کہ کام کانسٹنٹ ہو رہا ہے، کوئی بریک نہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ کون ہے؟ فرشتے۔ اور تم کون ہے؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، یعنی ہمارا ہر کام ان کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کے بارے میں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اسے پتہ نہ چلے اور آپ اندر سلپ ہو جائیں، لیکن ان حافظین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کام تم کرتے ہو وہ جانتے ہو۔ یہاں پر تفعلون، یعلمون ما تفعلون، فعل کہتے ہیں کوئی بھی کام، ایون بریتنگ فعل ہے، واکنگ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور عمل کا جو لفظ ہے وہ ایک کانشیس ایکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تو انسان کا حال، یا ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ ریالٹی ہے، کیا؟ کہ ہم ایک کڑی نگرانی میں ہیں، سخت پہرا ہے، ہم کچھ بھی کہہ کر اور کر کے مکر نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کانسٹنٹ ریکارڈنگ چل رہی ہے، آڈیو ویڈیو بھی چل رہی ہے، اور اللہ جانے کیا کچھ ٹیکنالوجی ہو۔ اگر انسان نے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ ہر کوئی بنا رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے فوراً سب سے پہلے یہ کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اتنے ہائی ٹیک کر دیا، تو اللہ جانے کہ فرشتے کتنے ہائی ٹیک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، جب کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ تو کون لکھتا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں، تو رائٹ ہینڈ والا فرشتہ بھی لکھتا ہے اور لیفٹ ہینڈ والا بھی فرشتہ لکھتا ہے، اور ہماری ہر بات جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ جب ہم انڈریس ہونے لگیں یا واش روم جانے لگیں تو ہم
یا کپڑے جب چینج کر رہے ہوں تو ہم بسم اللہ کر کے کہہ کر، اور تاکہ فرشتے جو ہیں وہ یا جو دوسری بھی جو مخلوقات ہیں وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں. تو ہمارے سب کے اعمال، ہم میں سے ہر ایک کا عمل، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ڈاٹ جو ہم نے کہیں لگایا ہے، وہ بھی ہمارے عمل کا حصہ بن رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. اور یہ سارے اعمال جو ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان پر ہم میں سے ہر ایک کا انجام منحصر ہے. تو اب اگر آپ سوچیں کہ عمل جس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو ریکارڈ کرنے والے اتنے ایسے زبردست فرشتے ہیں جو نوبل بھی ہیں، اپنے کام میں بھی بالکل پکے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انتظام اللہ تعالیٰ نے پورا پرفیکٹ کیا ہوا ہے. رائٹ. آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ٹیک ہوم لیسن کیا ہے؟ یہ کہنا چاہیے ٹیک ہوم اویکننگ کیا ہے؟ کیا اویکننگ ہوئی ہے آپ کو کلاس میں؟ رب کے بارے میں کہیں میں کسی دھوکے کا شکار تو نہیں ہوں؟ اپنے رب کریم کے بارے میں کہیں کسی دھوکے کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ کیا مجھے ریئلائزیشن ہے یہ کہ میرا اور میرے رب کا ایک ریلیشن شپ ہے، اور وہ میرا آقا ہے، مالک ہے، اور میں اس کی لونڈی غلام ہوں، اور میرے اوپر اس کے کچھ رائٹس ہیں اور میرا کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ دیکھیے پرسنالٹی بدل جاتی ہے، کیریکٹر ہی بدل جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی بندی سمجھنے لگتی ہیں. واقعی یعنی ریالٹی پہ اگر آپ جب ریئلسٹک ہو جاتی، پھر آپ جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو شکر گزاری کے ساتھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کھانا بھی مل گیا، اللہ کا شکر ہے اس چیز سے عافیت ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو گیا. اور ایک ہیوملٹی آتی ہے. آپ اس طرح لیتے ہیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں تھا، اگر رب نے دیا ہے تو یقیناً اس کا بڑا ہی اس کی کرم نوازی ہے، وہ کریم ہے. اور کیا آپ نے اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر کچھ کام کیا، یا آپ بھی اسی دھوکے کا شکار ہیں کہ کچھ بھی کر لو رب کریم ہے؟ یا آپ کا اور آپ کے رب کا ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے؟ اور کیسے پتہ چلے گا مجھے اور آپ کو کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے؟ جب ہم اس کو جانتے ہوں گے. جب آپ اس کو جانتے ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، ہمیں لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم نہیں جانتے. کیونکہ جب ایک انسان اپنے رب کو جانتا ہے تو وہ اپنے رب کے او میں آ جاتا ہے، وہ رب سے مروب ہو جاتا ہے، وہ امپریس ہو جاتا ہے. اس کے پاس اور کوئی آپشن رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ امپریس ہوئے بغیر رہ سکے. ٹھیک ہے، ایسی شان والا رب ہے. اور دوسری چیز جس کی ریئلائزیشن انشاءاللہ تعالیٰ لے کر جائیں اور اس کو مزید ریئلائز کریں، ہم لکھے جا رہے ہیں اور ایک دن پریزنٹ ہونے ہیں. یہ ساری تیاری ہو رہی ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہے، ریالٹی ہے میری اور آپ کی. اس لیے کچھ بھی بولتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے، کچھ بھی سوچتے ہوئے، کچھ بھی فارورڈ کرتے ہوئے، کچھ بھی دیکھتے ہوئے، کچھ بھی سنتے ہوئے، کیا خیال رکھیں؟ کرامن کاتبین. اپنے اعمال کے بارے میں کانشیس ہو جائیں کہ جو میں کر رہی ہوں وہ لکھا جا رہا ہے. اور جب آپ کانشیس ہو جائیں گی تو پھر آپ کیئرفل ہو جائیں گے، پھر آپ ہر بات نہیں بولیں گی. تو اگر کیئرفلنس آ گئی ہے، کاشیسنس آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے، ریالٹی ہٹ کر گئی ہے. لیکن اگر ہم پھر ویسے ہی ہوں جیسے کہ پہلے تھے تو اس کا مطلب ہے جیسے کہ اہل کتاب کے اوپر کتابوں پر کتابیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کی مثال ایسی ہے. غالباً سورۃ الجمعہ میں پڑھی ہم نے، سورۃ الحشر میں اسفارہ گدھے پر جیسے کتابیں رکھی ہوئی تھی، بس پھر وہی حال ہوتا. اللہ رب العزت ہم سب کو جو کانشیسنس، جو ریالٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے کانشیس کو اویکن کر رہے ہیں، اللہ کرے ہم سب کے کانشیس اپنے رب کے بارے میں اور آخرت کے دن کے بارے میں اویکن ہوں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت
یا اللہ میرے وہ گناہ بخش دیجئے جو میں نے پہلے کیے اور بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت، جو چھپ کر کیے اور جو ظاہراً کیے، وما اسرفت، اور جو میں نے زیادتی کی، وما انت اعلم بہ منی، اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔